الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد فأولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على هذه شهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى باحمدی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بہت معزز، بہت قابل احترام، بہت قابل محبت حضرات علماء کرام اور اس مجلس میں شریک ہونے والے دینی بھائیوں، دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ نیت کے بغیر دنیا میں کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ بچے اگر کھیلتے ہیں تو اس کھیلنے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے خوش ہونا، صحت بننا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہر چھوٹے بڑے کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت، کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ ہم اس وقت ایک دینی مجلس میں ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی اور جو سننے والے بھائی وہ بھی ایک دینی مجلس میں ہیں، اور اس دینی مجلس میں بیٹھنے، بیان کرنے اور سننے کا کوئی مقصد ہوگا۔ تو بیان کرنے والوں کو تو خود ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مقصد طے کریں، وہ کیوں بیان کر رہے ہیں اور بیان کرنے کی نیت ان کی کیا ہے اور مقصد اور غایت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اس سے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ اور لیکن سننے والے بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ آج ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے ایک معمول بنا لیں، اور وہ معمول یہ ہے جب بھی دین کی کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے، جب بھی دین کی بات سننے کا موقع ملے، ایک تو اس کو سعادت سمجھیں، خوش قسمتی سمجھیں، غنیمت سمجھیں، بڑی قدر کے ساتھ، قدر افزائی کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ نیت کر کے سنیں، یہ نیت کر کے کہ جو کچھ کہا جائے گا، جو کچھ کہا جائے گا اس کو میں اپنے اوپر اپلائی کروں گا۔ یعنی کبھی کبھی بیٹھے، جب کوئی بات دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو کبھی غیر شعوری طور پر اس کی نیت راستے سے ہٹ جاتی ہے، وہ ایک غلط نیت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے، بہت سارے علماء آئے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ جوان ہیں، میں دیکھوں گا کون سا کیسا بیان کرے گا، کس کے بیان میں کتنا مزہ آئے گا، کس کے بیان میں زیادہ جوش و خروش ہوگا، کون سے بیان میں کوئی نئی بات سننے کو ملے گی۔ یہ سب سوچتے ہیں وہ بیٹھ کر سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت ہی صحیح نہیں، وہ تو نمبر دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو چیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو گویا یوں کہیے کمٹس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں دیکھوں گا فلانے عالم کا بیان ایسا ہوا، فلانے صاحب کا ایسا ہوا، فلانے میرے بھائی یہ جتنے بیان کرنے والے ہیں وہ آپ کی واہ واہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ آپ سے کوئی فیس لینی ہے، نہ آپ کے کمنٹ سننے ہیں، وہ تو دین کی بات آپ کو سنا رہے ہیں، تو آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی، لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دین کے مجلس میں پہنچیں تو نیت اپنی بہت اچھی بنانی چاہیے۔ میں اس نیت اچھی بنانے کی اگر مثال میں سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں عرض کروں گا، فرض کرتے ہیں یہاں جو بیٹھ کر کے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، فرض کریں وہ اس نے مجھ سے پڑھا، فرض کرتے ہیں وہ میرا شاگرد ہے، کیونکہ ہم لوگ اب عمر کے اس سٹیج پر ہیں کہ ہمارے بہت سارے شاگرد بہت اچھے علماء میں ہیں، بہت اچھا بیان کرنے والے ہیں۔ جیسے ابھی مفتی صغیر صاحب بیان کر رہے تھے، ان کے استاد محترم حضرت مفتی فیض الفیض رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، بلکہ مجھ سے جونیئر تھے وہ، تو وہ ان کے استاد ہیں۔ تو خیر، یہاں بیان کرنے کے لیے جو شخص بیٹھا ہے، حسن اتفاق وہ میرا شاگرد ہے، اور حسن اتفاق یہ کہ میں سننے والوں میں بیٹھا ہوں، تو اس وقت مجھے یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا شاگرد مجھے کیا دین سکھائے گا، میرے سامنے دین کا کیا بیان کرے گا۔ مجھے نیت یہ ہونی چاہیے، میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک اللہ کا بندہ دین سنانے کے لیے بیٹھا ہے، مجھے محتاج بن کر کے، طلبگار بن کر کے، جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ میں سنوں گا اپنے اوپر فٹ کروں گا، اس جذبے کے ساتھ مجھے بیٹھ کر کے سننا ہے۔ اب یہ جو طالب علم بیٹھا ہوا ہے، جو آج عالم بن کر ہے، جو میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، میرا شاگرد رہا ہے، اس نے حدیث سنائی، تو جو ہی اس نے حدیث پڑھی میرے ذہن میں خیال آ گیا، یہ حدیث تو میں نے ان کو پڑھائی،
چنانچہ اس نے حدیث پڑھی، مثلا فرض کیجئے اس نے حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سوچنے لگا کہ یہ کون سی حدیث سنائے گا۔ اس نے آگے کہا من یضمن لی، مجھے ایک دم خیال آنے لگا شاید فلانی حدیث سنانے والا ہے۔ پھر اس نے آگے پڑھا ما بین لحییہ، مجھے یقین ہوا کہ فلانی حدیث یہ سنا رہا ہے اور وہ حدیث اس نے مجھ سے ہی پڑھی ہے۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن اللہ الجنہ۔ جو ہی اس نے ساری حدیث پڑھ لی میں سمجھ گیا کہ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے ان کو پڑھائی تھی، یہ کلاس روم میں تھے، میں استاد کی حیثیت سے تھا، میں نے عبارت پڑھی تھی، اسی لیے عبارت پڑھی تھی، پھر میں نے ترجمہ کیا تھا، پھر میں نے اس کی تشریح کی تھی، مگر مجھے یہ سب نہیں سننا ہے، سوچنا ہے اس وقت، مجھے اس وقت یہ سوچنا ہے کہ ایک عالم، ایک اللہ کا بندہ، اللہ کے نبی کا کلام مجھے سنا رہا ہے، اور جب یہ ترجمہ کرے گا تو مجھے ایک دم یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا میسیج ہے۔ اس نے ترجمہ کیا، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ضمانت دے گا دو چیزوں کی کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت و گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ جنت میں آئے گا۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک زبان اور ایک دونوں رانوں کے بیچ کا وہ حصہ جس کو اللہ نے پردے کی جگہ بنایا ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ جو ہی اس شخص نے یہ ترجمہ کیا، مجھے اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے ترجمہ اچھا کیا یا نہیں، مجھے ایک دم یہ سوچنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیا میں اللہ کی بارگاہ میں ضمانت پیش کر سکوں گا کہ یا اللہ میں نے تو ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اب میں سوچنے لگا، سوچتے سوچتے مجھے خیال آ گیا کم سے کم دوسری والی چیز کا غلط استعمال تو میری زندگی میں اب تک نہیں ہوا، اور اب جب کہ بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، 50 سال سے اوپر جا چکے ہیں ہم، یا 55 سال سے، امید ہے کہ اب شاید یہ غلطی نہیں ہو سکے گی، اب تک تو بچے رہے ہم، لہذا یا اللہ میں گارنٹی دے سکوں گا اس دوسری والی چیز کا غلط استعمال مجھ سے نہیں ہوا۔ اور پہلی والی چیز تو میں سوچوں گا بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری زبان میرے کنٹرول میں رہی ہے، میں نے زندگی میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے بد کلامی تو نہیں کی، میں نے غیبت تو نہیں کی، میں نے کسی دکھ تو نہیں پہنچایا، میں نے گالیاں تو نہیں دی۔ یعنی زبان جہاں جہاں غلط استعمال ہوتی ہے میں سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ یا اللہ آپ کے نبی کا کلام میں نے سنا، اور کلام بھی وہ سنا جو میں نے ہی پڑھایا، اور اس وقت میں نے اس سے زیادہ اچھی تشریح کی ہوگی، مگر مجھے اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں نے اچھی تشریح کی تھی یا نہیں اور اس نے صحیح ترجمہ کیا تھا۔ میں تو اس وقت یہ سوچوں گا کہ میری زبان آج تک کنٹرول میں رہی ہے یا نہیں رہی ہے۔ اگر رہی ہے تو مجھے خوشی اور شکر پڑھنا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو مجھے سوچنا ہے کہ اب کب تم اپنی زبان کو کنٹرول کر سکو گے اور کب تم گارنٹی دینے کے قابل ہو جاؤ گے، مجھے اس وقت یہ سوچنا ہے۔ میرے بھائی بس ٹھیک اسی طرح سے جب کبھی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو اسی جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ جو بیٹھ کے بیان کر رہا ہے یا تو وہ چیز بیان کرے گا جو اللہ اور اللہ کے نبی نے مجھ پر لازم کی ہے، تو میں فوراً اپنا جائزہ لوں گا کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا کوتاہی ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ بات بیان کرنے والا کہے گا فلانی فلانی چیز اللہ نے اللہ کے نبی نے حرام کی ہے، جیسے ابھی بیان ہو رہا تھا کیا کہ اللہ نے فرمایا سود کھانے والے پر یہ، تو سننے والے کو فوراً یہ دیکھنا ہے کہ یا اللہ میں نے آج تک سود تو نہیں کھایا۔ اگر میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور وہاں انٹرسٹ نکل رہا ہے تو میں نے انٹرسٹ میں کم سے کم اپنی ذات کو نہیں کھلایا آج تک، اور اگر مجھ سے کبھی یہ غلطی ہوئی ہے تو مجھے فوراً فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نے سنا، پہلے بھی سنا تھا کہ سود کھانا حرام ہے، آج پھر میں نے سنا کہ اللہ کے کلام میں فرمایا گیا ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے ہوں جیسے خپتی، اور ان پر شیطان کے اثرات ہوں گے، اور سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے کبھی سود کا اتنا پیسہ استعمال کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی وقت ارادہ کر کے اٹھنا ہے۔ میں اس عالم سے ملوں گا اور ان سے کہوں گا حضرت یہ تو میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ سود کھانا حرام ہے، آج بھی آپ سے سنا میں نے، اب میں تو اتنی غلطی کر گیا ہوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ سننے کے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے یہ چیز کرو کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں وہ چیز کر رہا ہوں یا نہیں، یا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے فلان چیز سے بچو کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں بچ رہا ہوں یا نہیں۔ اور اس بات کی میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے، اس بعد اگلی بات میں عرض کروں گا۔ حضرات اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرنے کے بعد کہے گا یہ دوائیاں آپ کو استعمال کرنی ہے اور ان چیزوں کا آپ کو پرہیز کرنا ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ انسان سنے گا کون کون سی چیز مجھے کھانے کو کہی گئی ہے اور کن کن چیزوں کا مجھے پرہیز بتایا گیا۔ ڈاکٹر عام طور پر جب پرہیز بتاتا ہے تو حلال چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے، ایسا کوئی اکا دکا ہوگا جو غلط چیز استعمال کر رہا ہوگا
تو ڈاکٹر کہے گا آئندہ یہ چیز استعمال مت کرنا. مثلا خدا بچائے کوئی انسان ڈرنکنگ کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا یا ڈرگس کرتا ہوگا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تم ناجائز و حرام چیز استعمال کر رہے ہو، آئندہ پرہیز کر لینا. وہ صحت کے نقطہ نظر سے کہے گا، حرام کے نقطہ نظر سے نہیں. لیکن باقی چیزوں کے بارے میں جب ڈاکٹر کہتا ہے ان چیزوں کو مت استعمال کرنا، وہ ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں. معدے میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا مسالے مت کھانا، مرچیں مت کھانا، ہیوی چیزیں مت کھانا، یا فرض کیجئے گوشت بند کر دینا، راجماش کی دال ہیوی ہوتی ہے وہ بھی بند کر دینا، لائٹ غذائیں کھانا. یا مثلا فرض کیجئے خدا نہ خاصا چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا آئس کریم نہیں کھانا، ٹھنڈی چیزیں مت کھانا، ٹھنڈا پانی مت پینا، جتنی چیزوں سے چھاتیاں اور خراب ہوتی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ ساری حلال ہے. پر ہر انسان کیا کہے گا؟ مجھے ڈاکٹر نے بین کی ہے، لہذا مجھے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے، پرہیز کرنا ہے. تو میرے بھائی یہ آدمی پھر اپنے آپ سے کہے کہ اے اللہ کے بندے، ڈاکٹر کے کہنے پر تو حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا، اور اللہ کے نبی تجھے کہہ رہے ہیں فلاں چیز استعمال مت کرنا وہ حرام ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کیوں تیار کیوں نہیں ہوگا؟ بس یہ ساری بات ختم ہو گئی. میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جب بھی دین کے مجلس میں بیٹھیں تو اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے، اور یاد کرنے کی نیت سے، اور اس سب جذبے کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کو ایک بہت بڑا انعام مل جائے گا. اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، تر و تازہ رکھے اللہ جل شانہ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، ووعاها، اور اس کو یاد رکھا. فرب مبلغ او عامل سامن، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، جس نے میری بات سنی، اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. تو جب اس جذبے کے ساتھ دین کی بات سنی جاتی ہے تو اس کے فوائد بہت دور تک کبھی کبھی پہنچتے ہیں. مثالیں بڑی عجیب عجیب ہیں، لیکن وہ ساری مثالیں میں عرض نہیں کروں گا اس وقت، تو بس اگلی بات میں عرض کرتا ہوں. اللہ جل شانہ اسی جذبے کے ساتھ بیان کرنے اور اسی جذبے کے ساتھ سننے کا موقع عطا فرمائے. بیان کرنے والوں کے سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اس میں خود اپنی ذات کو بھی مخاطب بناتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ نے تم کو اس کرسی پر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ امانت ہے. ہر بیان کرنے والا سمجھے یہ کو امانت ہے میرے پاس، اور اس امت کو میں وہ چیز دوں گا جس کی اس امت کو ضرورت ہے. مجھے وہ چیز نہیں دینی ہے امت کو جو بہت اہم ہوگی مگر اس کی ضرورت آج نہیں ہے. یعنی موضوع کا انتخاب کرنے میں ہمارے علماء کو بہت بیدار مغزی کا ثبوت دینا چاہیے کہ آج کے مسلمان کی جو ضرورت ہے، یہ جو سننے والے بیٹھے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے، اس مسئلے کو ٹاپک بنانا ہے، اور اس کو پھر میٹھے انداز میں بیان کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے موضوع بہت اہم ہوتا ہے مگر ان سننے والوں کا موضوع نہیں ہے وہ. فرض کیجئے ہم کسی گاؤں میں بیان کر رہے ہیں اور گاؤں کے سارے لوگ زمیندار ہیں. اب میں وہاں بزنس کے مسائل بیان کروں گا تو بزنس والے تو ہی نہیں، وہ تو بزنس والے مارکیٹوں میں ہیں. اور اگر فرض کیجئے میں بزنس مینوں میں بیان کر رہا ہوں، ٹریڈرز میں مجھے بیان کرنا ہے، تو میں تھوڑے ان کو زمینداری کے مسائل بیان کروں گا. اگر میں ان کو زمینداری کے مسائل بیان کروں گا اور کہوں کہ یہ بھی دین ہے، جب آپ کہ دین ہے مگر ان کا نہیں ہے، وہ تو ان گاؤں والوں کا دین ہے. فرض کیجئے میں افسروں میں بیان کر رہا ہوں، ان افسروں میں مجھے بیان کرنا ہے جو دفتر چلاتے ہیں، تو مجھے انہی کا وہ چیز بیان کرنی جو ان کو سوٹ کرنے والی ہے اور ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں. موضوع کا انتخاب کرنا بیان کرنے والوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ٹیچرز ہوں گے. مان لیجئے ایک ٹیچر کلاس روم میں آیا، اتفاق کے بعد کلاس تھی میتھ کی، اور میتھ جو ہے وہ بہت ٹف قسم کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے. اس میں ہسٹری پڑھائیں گے تو مزہ آتا ہے، کہانیاں سنائیں گے تو مزہ آتا ہے، پڑھنے والے کو بھی اور میتھ کے فارمولے سمجھانا بھی درد سر ہے اور بچوں کے لیے بھی درد سر ہوتا ہے. اب ٹیچر نے کیا کہا؟ بچوں سے کہہ رہا میں آپ کو گڈ سٹوری سناؤں گا. بچوں نے پورے پیریڈ میں گڈ سٹوری سنی. بچوں کو نہیں پتا چلا کہ ہمارے اتنا حق مارا. ہماری تو کلاس تھی اس لیے کہ ہم کو وہ لیسن پڑھا تھا. بچوں کو نہیں پتا کیونکہ وہ معصوم بچے ہیں. بچے خوش ہو گئے، آج بڑا مزہ آ گیا کیونکہ ہم کو اس ٹیچر نے بڑی گڈ سٹوری سنائی ہے. لیکن اس ٹیچر نے بچوں کا حق مارا. بس ٹھیک اسی طرح سے بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، سننے والوں نے کہا واہ واہ بہت مزیدار بیان تھا، مگر اس کا موضوع ہی نہیں تھا یہ. تو ان کو وہ بیان کرنے وہ چیزیں بیان کرو جس کی امت کو ضرورت ہے، اور میٹھے انداز میں بیان کرو، کیونکہ امت کی ضرورت کے ٹاپکس جو بولے جائیں گے اس میں کڑوا پن آ جائے گا. کیوں کڑوا پن آئے گا؟ مثلا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے ہمیں رشوتوں سے بچنا ہے، تو بہت سارے سننے والے بھائیوں کو کڑوا لگے گا کیونکہ وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں.
بیان کرنے والے نے بیان کیا مثلا نوجوان لڑکے غلط تعلقات سے بچیں، ایسا ہو سکتا ہے بہت سارے بچے اس میں مبتلا ہو گئے، ان کو کڑوا لگے گا۔ غرض یہ کہ وہ چیزیں جو جن کے اندر امت مبتلا ہے انہی کو ایڈریس کرنا ہے، مگر میٹھے انداز میں بیان کرنا ہوگا تو اس کے نتیجے میں نفع کی امید ہے، ورنہ ہم نے وہ ٹاپکس لے لیے جو ریلیونٹ نہیں ہیں، جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے سننے والے واہ واہ کر کے نکل جاتے ہیں اور بعد میں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بیان کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ موضوعات کو ٹھیک غور و فکر کے ساتھ صحیح موضوع طے کریں اور پھر تیاری کر کے پھر بہت اچھے انداز میں امت کو دین میٹھا بنا کر کے پیش کریں۔ سلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو اہم صحابہ کو ملک یمن روانہ فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری۔ یمن کے آپ نے دو پروونس بنائے، یا کہ یہ دو ڈسٹرکٹ بنائے یا دو حصے بنائے، اور ایک حصے کا سربراہ بنایا ابو موسیٰ اشعری کو اور دوسرے حصے کا سربراہ بنایا معاذ بن جبل کو، یا آپ کہیے کہ یمن کے دو اسٹیٹ بنائے، دونوں کے گورنر ان دونوں حضرات کو بنا کر کے روانہ کیا اور پھر نصیحتیں فرمائی اور فرمایا میرا دین وہاں لوگوں کو سنانا، دین آسان بنا کر پیش کرنا، مشکل مت بنانا، دین میں بشارتیں سنانا، نفرتیں پیدا مت کرنا، اور ایک دوسرے سے مل کر کے کام کرنا۔ بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتطاوعا، بخاری میں ایک جگہ پر روایت ہے تطاوع، آپس میں مل جل کر کے کام کرنا، ٹکراؤ آپس میں مت کرنا۔ دین کے کام کرنے والوں کو ٹکراؤ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ حضرات میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے سیرت رسول اور صاحب قرآن، صاحب سیرت اور صاحب قرآن کے عنوان پر بات کرنی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مفتی سعید صاحب کا، ایک کام تو انہوں نے ہلکا کر دیا، قرآن کے متعلق بہت ہی نفع بخش و مفید گفتگو وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ان کے حق میں بھی اور سننے والوں حق میں مفید بنائے۔ تو مجھے اگلا والا ٹاپک تھوڑا سا بیان کرنا ہے، وہ ہے سیرت رسول۔ میرے بھائیوں، سیرت بالکل سیرت اس کائنات میں دنیا کے انسانوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے تو صرف محمد رسول، اور کوئی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے مقدس سے مقدس انبیاء علیہ السلام انبیاء ہیں، مگر کوئی بھی نبی دنیا کی تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل، اسوہ کاملہ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہر نبی کی زندگی میں کچھ پہلو تو ہیں، کچھ پہلو نہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم الشان نبی تھے، کوئی شک نہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور دنیا میں آج عیسائی سب سے زیادہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی کمیونٹی سب سے زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، ان کے نہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، اور ان سے زیادہ اچھے انداز میں ہم کو ماننا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے ہر انسان کے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے شادی نہیں کی تو باپوں کے لیے وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو بحیثیت باپ اور بحیثیت شوہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمونہ اور رول ماڈل نہیں بن سکیں گے، کیونکہ انہیں شادی ہوئی نہ اولاد تھی نہ بیوی۔ انہوں نے کوئی حکومت نہیں چلائی تو حکمران افسروں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رول ماڈل نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی کرسی تھی ہی نہیں، نہ کسی محلے کی کرسی ان کے ہاتھ میں تھی، نہ کسی گاؤں کی، نہ کچھ سٹیٹ کی۔ وہ تو بس نبی تھے، اور 30-35 سال کی عمر دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ شاہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ انہوں نے قانون نافذ نہیں کیا، تو قانون نافذ کرنے والے افراد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جوانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسے گزری ہے اس کا کہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، یہ کہہ کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں سب سے مقدس ترین جماعت ہوتی ہے نبیوں کی جماعت، لیکن نبیوں میں بھی کوئی نبی ایسا نہیں ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے نمونہ بن سکے، صرف ایک ذات اقدس، وہ ہے محمد رسول۔ وہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ کامل، اسوہ حسنہ، رول ماڈل، اور ایسی ذات کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جوانوں کے لیے بھی ہیں، یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہیں، یہ افسروں کے لیے بھی ہیں، یہ غریبوں کے لیے بھی ہیں، یہ مالداروں کے لیے بھی ہیں، یہ حسن پرستوں کے لیے بھی ہیں، یہ سیدھے سادے انسانوں کے لیے بھی ہیں، یہ شوہروں کے لیے بھی ہیں، یہ یتیموں کے لیے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا ہے ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نمونہ نہ بن سکے۔ لیکن ظاہر ہے سارا کو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے اور اتنا نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن اس وقت ہماری زندگی سے جڑی ہوئی سیرت کی جتنی چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا ان میں سے ایک ایک چیز کو سامنے لاتا رہوں، مگر اس ارادے کے ساتھ بیان ہوگا
اور اس ارادے کے ساتھ سنیں کہ اس میں ہمارے لیے جو کچھ میسیج ہے وہ میسیج ہم لیں گے اور اس چپٹر میں ہم اپنے نبی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات، انسان کی زندگی کا سٹیج، انسان کی زندگی جب سٹارٹ کرتی ہے تو زندگی کا پہلا حصہ ہوتا ہے یتیمی، یہ نابالغی کا نابالغی کا زمانہ۔ نابالغوں کے لیے ان کوئی نمونہ نہیں۔ اصل زندگی سٹارٹ ہو جاتی جو انسان بالغ ہوتا ہے، اور بالغ ہونے سے لے کر کے شادی تک کا زمانہ یہ نہایت کروشل زمانہ ہے۔ اسی عمر میں بچے بگڑتے ہیں، اسی عمر میں بچے بنتے ہیں، اسی عمر میں انسان کی باڈی کی تمام چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، یعنی سیکچول ہارمونز اسی عمر میں بنتے ہیں، مردانگی کے اثرات اسی عمر میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اسی عمر میں انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے فیمیل کی طرف، اسی عمر میں انسان کو ولولے ہوتے ہیں کہ میں کچھ بنوں گا۔ تو بننے کی تمام چانسز اسی عمر میں ہیں، اور بگڑنے کی ساری خطرے بھی اسی عمر میں ہیں، اور آج کے نوجوانوں کی جو نسل بگڑ رہی ہے وہ اسی عمر میں بگڑ رہی ہے۔ اب ہم اس تمام نسل کو ایڈریس کر کے ہم کہیں گے دیکھو تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ ایسے نمونہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی انتہائی پاکیزہ جوانی تھی، اور پاکیزہ جوانی خاص طور پر اس لیے بھی کہ نگرانی کرنے والا آپ کا کوئی نہیں تھا، نگرانی والدین کرتے ہیں، آپ کے والدین تھے ہی، والد کو تو دیکھا بھی نہیں انہوں نے، اور والدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، بھائی بہن کوئی تھا ہی نہیں، تو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور جوان، انتہائی خوبصورت، انتہائی طاقتور اتنے ہیں کہ جنت کے 300 مردوں کی طاقت حضور کے جسم آتما کے اندر تھی، اور جنت کے ایک مرد کے اندر طاقت ہوتی دنیا کے 100 مردوں کے برابر۔ تو 3000 مردوں کے جسم میں جتنی طاقت ہے اس دنیا میں، اتنی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تھی۔ وہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ تو انتہائی طاقتور اور انتہائی خوبصورت، سوسائٹی بالکل بگڑی ہوئی، جہاں شراب بھی ہے اور دوسری بہت ساری برائیاں ہیں، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اس صورتحال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر کے جو لوگ ان کے دشمن بنے، ان دشمنوں نے ہر قسم کے الزام تو لگایا، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کی جوانی میں یہ داغ تھا، آپ نے جوانی میں یہ غلطی کی ہے۔ اگر ان سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ایسی بات ہوئی ہوتی، وہ تو فوراً سے اچھالتے، کیوں؟ وہ تو طاق میں تھے کہ کوئی کمی ہمیں نظر آ جائے، اس کی جوانی میں تم کھٹ سکیں گے، آپ نبی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی جوانی میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی۔ اور اس کے مقابلے میں جب آپ کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، تو حضرت ابو طالب نے جو قصیدہ پڑھا تھا، اس قصیدے میں انہوں نے ایک شعر کا مفہوم یہ بتایا تھا کہ میرا یہ بھتیجا مالی اعتبار سے بلا شبہ کمزور ہے، میرا یہ بھتیجا یتیم ہے، میرے بھتیجے کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، مگر عرب کا کوئی جوان کردار کے اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کردار کو نہ ہائی لائٹ کیا۔ اب آج کے جوان کے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ، اور اس کو اور آگے جب ڈیٹیل میں بیان کریں تو سمجھیں کہ آج کے جوان کو خطرہ، اس کی ایمان کو بھی خطرہ، اس کے کیریکٹر کو بھی خطرہ، اس کے صحت کو بھی خطرے ہیں۔ تو آپ کو اپنی ایمان کو بھی بچانا ہوگا، اپنے کیریکٹر کو بھی بچانا ہوگا، اور اپنی صحت کو بھی بچانا ہوگا۔ اور ان تینوں کو بچانے کے لیے ایک طرف سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے اپنے بچاؤ کا، اور دوسری طرف سے آپ کے سامنے ایک رول ماڈل رہنا چاہیے۔ تو آپ کہیں گے میرے لیے رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ، جیسے انہوں نے اپنی جوانی کو بچایا، حالانکہ بگڑنے کی تمام چانسز وہاں تھے۔ چانسز کیوں تھے؟ سوسائٹی خراب، وہاں سارے گناہ خوب دھڑلے سے ہوتے تھے، بلکہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتے ہی نہیں تھے، جیسے آج کے زمانے میں۔ جیسے آج کا دور وہ دور ہے کہ جس میں بے شمار گناہوں کا بھی انسان گناہ ماننے کو بھی تیار نہیں۔ یورپین لائف سٹائل میں تو گناہ رہا ہی نہیں ہے، وہاں تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو لائف سٹائل دنیا میں آ رہا ہے، گناہ نہیں ہے، تقریباً اس سے ملتا جلتا دور وہی تھا۔ اور اس ماحول کے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے اپنی جوانی کا آغاز کیا، کوئی داغ لگنے نہیں دیا۔ وہاں شراب عام تھی، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہاں دوسرے طرح طرح کے جرائم تھے، آپ نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ وہاں مار کٹاؤ، لڑائی کٹائی اور قتل و غارت گری ہوتی تھی، آپ نے کسی کو جوانی میں اف تک نہیں کہا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی کسی کی چیز نہیں اٹھائی، کبھی کوئی تھپڑ نہیں مارا۔ ساری زندگی کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس کے ہاتھ سے مجھ پر ظلم ہوا ہے، اس کی آنکھ غلط چلتی رہی ہے، اس نے ڈانے سے محفل کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہارے لیے نمونہ فلم سٹار نہیں ہے، تمہارے لیے نمونے کرکٹر نہیں ہے،
تمہارے لیے نمونہ وہ نہیں ہے جن کی راہ گندی حالتوں میں گزرتی ہے، تمہارے لیے نمونہ وہ ہیں جن کا کام جو ہے اس میں ایکٹنگ کرنا ہے اور حقیقت کچھ نہیں۔ تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس وقت آپ کی شادی ہوگی اس وقت آپ کو چیک کیا جائے گا آپ پاک ہیں یا نہیں، اور خود آپ کا ضمیر آپ سے پوچھے گا۔ اگر آپ پاک ہیں تو آپ کہیں گے کہ میری جوانی اب تک ایسی گزری ہے کہ میں نے نقل کی ہے محمد رسول اللہ کی جوانی کی، آج میرا نکاح ہو رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو داغ لگنے نہیں دیا۔ اور جو آپ کی زندگی کے ساتھی بننے والا ہے آپ کو حق ہے اس سے بھی پوچھیں کہ تم بھی پاک دامن ہو یا نہیں، میں نے تو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے۔ اگر نوجوان آج کا برائیوں سے بچ کر کے یہاں تک پہنچ سکا تو اس کی جوانی آئیڈیل جوانی ہے، اور یہ جوانی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، دوسرے نمبر پہ یہی جوان ہوگا۔ تو نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ سیرت طیبہ کے چپٹر کے ابواب میں سے پہلا باب یہ ہے، سیرت طیبہ کا دوسرا باب، جن کی شادیاں ہو گئیں ان کے لیے نمونہ آپ کے دائیں بائیں کے آپ کے دوست نہیں، آپ کے دائیں بائیں کے رہنے والے شوہر نہیں ہیں، شوہروں کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح ہوئے، 25 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد پھر جب 40 سال کی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے باقی نکاح کیے ہیں، اور وہ نکاح کیے اللہ کے حکم کے مطابق، دین کی ضرورتوں کے لیے، ذاتی ضرورت کے لیے نہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراضات کرنے والے وہ کہتے ہیں اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ تو جواب ہے وہ اتنی ساری شادیاں دین کے لیے کی ہیں، ذات کے لیے نہیں۔ ذات کے لیے اگر شادی کرنی ہوتی تو جوانی میں کرتے، تو جوانی میں تو آپ نے ساری جوانی کا زمانہ گزارا ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کافی عمر کی تھی، یعنی خدیجہ الکبریٰ، اور اس زمان پورے زمانے میں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ اب باقی جو نکاح آپ نے کیے ہیں اس میں ہر نکاح کے پیچھے کوئی دین کا اہم ترین مسئلہ ہوتا تھا، اہم ترین مقصد ہوتا تھا، ورنہ وہ نکاح کرنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنے سارے نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایک جگہ ایک دین کا تقاضا سامنے آ گیا، دوسری جگہ دوسری دین کا تقاضا سامنے آ گیا، اس کی ڈیٹیل جب آدمی پڑھتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق ہو گئی، اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے ان سے نکاح کرنا، وہ آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، اللہ نے فرمایا ہمارا حکم ہے کہ آپ سے نکاح کریں۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا آپ کو نکاح نہیں کرنا، ہم نے تو آپ کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ زمین پہ میرا نکاح نہیں، میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مصلحت تھی اور وہ مسئلہ پوری ہو گئی۔ تو غرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بحیثیت ہسبینڈ، ان کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ نمونہ بنائے اپنے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، تو آپ کی فیملی لائف کامیاب ہو جائے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنی فیملی لائف کامیاب کرنا تو ایک ہی راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رول ماڈل بناؤ، اپنی بیویوں کو تکریمت پہنچاؤ، اپنی بیویوں کا احسان مانو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی زبانوں سے، اپنے رویوں سے اپنی بیویوں کو دو، اور یہ ہمارا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا تمہیں سب سے بہتر انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا میں نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے کسی نے کہا ہو انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، انہوں نے مجھے حق مارا، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، تانے دیے، کبھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی پاکیزہ زبان تھی، رول ماڈل ہیں۔ تو شوہروں کے لیے اسوہ کاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بلکہ ہم تو شوہروں کو کبھی کبھی جرأت کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ شوہروں اچھی طرح سے تم سمجھو، تمہاری بیویوں کے تم پر زیادہ احسانات ہیں، تمہارے احسانات تم پر کم ہیں۔ بیویوں کے احسانات تم پر اس لیے زیادہ ہیں کہ حلال بچہ اسی نے پیدا کر کے دیا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ وہی بنی ہوئی ہے، تمہارے گھر انہی کے ذریعے سے کھڑے ہیں، تمہارا سکون سارا انہی کے ذریعے سے ہے۔ اور یہ سارا تب سمجھ میں آئے گا جب تمہاری بیویاں وفات پا جائیں گی، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ گھر میں کہاں تمہاری حیثیت پہنچ جائے گی۔ اس وقت تم تڑپتے رہو گے وہ میری بڑھیا ہوتی تو پھر کیا ہوتا، پھر خوشیاں ملتی، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین کہتا ہے شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارا دین جیسے کہتا ہے اللہ کے سامنے جھکو نماز ادا کرو، ویسے ہی ہمارا دین کہتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وعاشرون بالمعروف، رول ماڈل ہمارے لیے محمد رسول اللہ۔ دنیا میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کرسی چھوٹی والی ہو چاہے بڑی والی، جو چپراسی کی کرسی پر ہے وہ بھی کرسی ہے، جو افسری کی کرسی پر ہے وہ بھی کرسی ہے۔ آپ کے لیے نمونہ محمد رسول کی ذات اقدس ہے۔ آپ بھی کرسی پر تھے، اور کون سی کرسی؟
ایک کرسی آپ کی وہ تھی، اس کائنات کے سردار محمد رسول اللہ، اس سے بڑی کرسی تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن دوسری کرسی یہ تھی کہ آپ مدینے کے سربراہ تھے، آپ کیا فوج کے کمانڈر تھے، آپ مدینے کے جج تھے، تو آپ نے جج ہونے کی حیثیت سے جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ سربراہ ہونے کی حیثیت سے، آپ فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے بھی ہیں، تو آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ کا طرز عمل کیا تھا، اس کائنات میں کوئی شخص نہیں مثال دکھا سکتا کہ میں نے کرسی کا ویسے استعمال کیا ہو، صحیح استعمال، جیسے محمد رسول اللہ نے کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہیں، 12 لاکھ مربع میل کے ملک پر آپ کی حکومت چل رہی ہے، اور حضور کے گھر میں فاقہ چلتا ہے۔ دنیا کا کون سا سربراہ یہ ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب المغازی میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اس حال میں کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی، کیونکہ گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے آپ نے اپنی زرہ گرو رکھی، بند رکھی، اور وہاں سے کچھ جو منگوایا اور ازواج مطہرات کو کھانے کے لیے دیا۔ اس کائنات کی شہزادیاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی علیہ السلام کی بیویاں، 12 لاکھ مربع میل پر حضور کی حکومت ہے، اور ازواج مطہرات کو فاقے لگ رہے ہیں، بیت المال بھرے ہوئے ہیں، بیت المال سے مال تقسیم ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کی کھجور منہ میں رکھی، اللہ کے نبی نے فوراً منہ سے نکال دی، فرمایا زکوٰۃ کی کھجور ہے، تم نہیں کھا سکتے اس کو۔ چھوٹا بچہ تھا۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں کرسیاں ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سکولوں کی ہوں، پرائیویٹ ہسپتالوں کی ہوں، دفتروں کی ہوں، جہاں کی بھی ہوں، اس کرسی کو امانت سمجھیں، اور نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات۔ آپ علیہ السلام نے جج ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا ہاتھ کٹے گا، کوئی روئی آج کسی کی نہیں ہوگی۔ یہاں اتنے سخت اور وہاں اتنے نرم ہیں، اتنے نرم، اللہ اکبر۔ ہم کل ہی حدیث سبق پڑھا رہے تھے پرسوں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک عورت نے زہر دیا، اس عورت کا نام تھا زینب، اور وہ یہودی خاتون تھی، اس نے گوشت میں زہر ملایا اور حضور کو کھلانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا جب اپنے دہن مبارک میں رکھا، تو یا گوشت کے اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، اور یا پھر حضرت جبریل نے آ کر کان میں کہا کہ اس میں کھانے کے اندر زہر ہے۔ آپ نے وہ جو دہن مبارک میں گوشت کا ٹکڑا رکھا تو فوراً نکال دیا۔ آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا دوسرے صحابی تھے، اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا کھایا پلیٹ میں، اس میں سے اسے چبایا، چبانے بعد وہ نیچے اتارا، اس کو تو زہر کا اثر ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا زہر کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے لقمہ باہر نکالا۔ لیکن جتنی دیر آپ نے اپنے مبارک منہ میں وہ لقمہ چبایا، اتنی دیر میں آپ کے لعاب میں اس زہر کا اثر آ گیا، اور وہ زہر نیچے اتر گیا، اور جو نیچے اتر گیا تو اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخر عمر میں فرماتے تھے عائشہ وہ جو زینب نے مجھے زہر دیا تھا، اس زہر کی وجہ سے میری اندر کی ابھر یعنی فوڈ پائپ اس پہ چھید ہو گیا ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چھریاں اندر لگ رہی ہیں، تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جو صحابی تھے، اس صحابی نے وہ زہر کا گوشت کھا لیا اور وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد عورت کو بلایا گیا، خیبر میں یہ واقعہ ہوا۔ اس عورت سے اللہ کے نبی علیہ السلام تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا صحیح صحیح بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا جی صحیح بات اگر پوچھنی ہے تو یہ ہے کہ میں نے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں ملایا تھا؟ اس نے کہا اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو بچ جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ جھوٹے نبی ہوں گے تو زہر سے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمارا پیچھا چھوڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ثابت ہوا؟ کہنے لگا ثابت ہو گیا کہ آپ سچے نبی، کیونکہ میں نے تو گوشت کے اندر سے آپ کو آواز آئی یا جبریل نے آپ کو سنایا؟ آپ کو تو کہ نہیں معلوم تھا کہ گوشت کے اندر میں نے زہر ملایا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی اب کیا کرنا تھا اس عورت کو؟ سلام محمد رسول اللہ کو۔ اس عورت نے حضور کو مارنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، یا شہید کرنے کی کوشش کی، زہریلا کھانا کھلا کر۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، میں تم سے کچھ نہیں، کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ لیکن چونکہ ادھر سے یہ صحابی وفات پا گیا تھا، یہ انصاف کرنا ہے۔ اس صحابی کے بیٹوں کو بلایا، ان کا نام تھا برا بن معرور، اس کا بیٹا تھا بشر۔ بشر کو بلا کر کہا دیکھو تمہارا باپ زہر کھا کے مر گیا ہے، تمہارا کیا بتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس خاتون نے میرے ابا جان کو زہر کھلایا ہے، اس کی وجہ سے میرا ابا جان مر گیا، ہمیں تو بدلہ چاہیے۔ قانون۔ اللہ کے نبی فرمایا جہاں میری ذات کا معاملہ تھا میں نے معاف کر دیا، اگر ان کا بھی معاف کر دوں گا تو ان پر ظلم ہوگا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، میں اس بات کی حقدار ہوں کہ مجھے سزا دی جائے، بس تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دیں، میں وضو کرتی ہوں یا غسل کرتی ہوں
پہلے میں مسلمان ہو جاتے اس کے بعد جو چاہے سو کرے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آ گئی، یا وضو کر کے یا غسل کر کے آئی ہے، اور جب اس نے کلمہ پڑھا، زینب بنت سلام ابن مشکم، اور اس کے شوہر کا نام تھا کنانہ بن ربی۔ تو زینب جو یہودی خاتون تھے، اور خیبر میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے واپس پہنچی ہے، مسلمان ہو گئی۔ تو ادھر سے صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ مسلمان ہو گئے تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بیلنس کیسے کیا؟ جب ذات کا مسئلہ ہے تو انتقام نہیں لیا، جب دوسرے کا مسئلہ ہے تو کہا یہ تو حق تلفی ہو جائے گی، یہ ہے نبی کا کم۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہمارے لیے ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس میں ایک دو واقعات اور بیان کر کے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی مزاج عطا کر دے اور سننے والی بھائیوں کو بھی مزاج عطا کر دے۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ساری زندگی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ساری زندگی کسی انسان کو کبھی کوئی گالی نہیں دی، ساری زندگی پوری زندگی کبھی کسی انسان کو تھپڑ نہیں مارا، ساری زندگی کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرا حق مارا، میری چیز نہیں دی، کبھی کسی نے۔ اور اگر کوئی انسان حق تلفی کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں معاف فرماتے تھے۔ کبھی کوئی بندہ اور عجیب واقعات اس میں پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ ان 4 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب کا نکاح جس شخص کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام تھا ابو العاص۔ یہ ابو العاص حضرت زینب کا خالہ زاد بھائی تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بہن کا لڑکا ابو العاص بہت اچھا لڑکا ہے، آپ قبول فرما لیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جب تم مطمئن ہو میری طرف سے اجازت ہے، نکاح ہو گیا۔ تو زینب جو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ، اور ابو العاص کے والد کا نام تھا ربی۔ ابو العاص اپنے ربی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ابو العاص واقعہ بہت شریف انسان تھا، بہت ہی پاک دامن، اچھا۔ اس کی تعریف اللہ کے نبی نے خود بھی فرمائی ہے، اور وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ابو العاص جو ہے وہ وفادار ہے، سچے وعدوں والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ صورتحال عجیب ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے، حضرت زینب مکہ شریف میں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چاہتی ہوں مدینہ اپنے والد کے پاس جاؤں۔ تقریباً مان لے آپ ایسے جیسی کبھی کوئی بیٹی کہتی ہے کہ میں میکے جاؤں گی، وہ کیسا معلوم میں اپنی میکے جاؤں گی۔ ہوتا ہے بیٹیوں کا شوق میکے جانے کا، اور میکے والوں کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب بیٹی آتی ہے۔ یہ دونوں کے لیے ایک ایسی حیرت انگیز خوشی ہے جس کو محسوس تو کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال زینب نے اپنے شوہر سے کہا میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ شوہر وعدہ بھی کر چکے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ میں زینب کو بھیجوں گا۔ ابو العاص نے کہا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہارے ساتھ مکہ سے مدینہ ساتھ چلوں، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ جا سکوں۔ حالات ان کے ایسے ہی تھے کہ اس وقت وہ نہیں آ سکتے تھے۔ ابو العاص اپنی بیوی سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کے سارے انتظامات کر دیتا ہوں، سواری کا انتظام، راستے میں کھانے کا انتظام، اور جو تم کو سواری لے کر کے چلے گا وہ ایک قابل اعتماد انسان، وہ تمہیں ساتھ جائے گا۔ اور اتفاق کی بات، بہت ہی عجیب اتفاق کی بات یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حالت حمل میں تھی، یعنی پریگننسی کی حالت۔ بہرحال حضرت زینب کا پلان ہو گیا، اب مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر ہونے والا ہے، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر عام طور پر 8 یا 9 دن میں ہوا کرتا تھا۔ مکے کے ان لوگوں نے سنا جو ہمارے نبی کے دشمن تھے، ان لوگوں نے جو ہی سنا کہ محمد کی بیٹی خوش و خرم ہو کر اپنے ابا جان کے پاس جا رہی ہے، تو ان کو یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی کہ جب بیٹی ان کے پاس پہنچے کہ ان کو خوشی ہوگی، اور بیٹی کو خوشی ہوگی، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں جانے دیں گے۔ لیکن ساتھ میں سمجھتے رہے ایک شرم کی بات ہے کہ ایک پریگننٹ عورت کو ہم زبردستی روک لیں، یہ مناسب نہیں رہے گا، لیکن ادھر سے چاہتے تھے۔ اس لیے کیا ہوا، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ سامنے نہیں آئے، نوجوان لڑکوں کو ابھارا اور ورگ لایا، اور ورگ لا کر کے وہ سامنے آ گئے۔ جس دن حضرت زینب کو نکلنا تھا، نوجوان لڑکے سامنے آ کر کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب کہتی بھائی میں نے تمہارا کیا کیا؟ تمہارا اگر کوئی اختلاف تو میرے ابا جان کے ساتھ ہے، نبی وہ ہیں، تم ان کو فالو کرو گے یا نہیں کرو گے تم جانو اور وہ جانے، میں ایک عورت ہوں اور وہ بھی حالت حمل میں ہوں، تو مجھے روکنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اور کیا کیا گفتگو حضرت زینب نے اس وقت کی ہوگی اللہ جانتے ہوں اور وہ جانتے ہوں گی، لیکن بہرحال وہ ضد پر تھے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب اونٹنے پہ سوار ہیں، نکلنا چاہتی ہیں، چاروں طرف سے نوجوان لڑکے کھڑے ہیں، وہ نکلنے نہیں دے رہے ہیں۔ اسی رسہ کشی میں
یہ نکلنا چاہتی ہیں، وہ نکلنے نہیں دے رہے ہیں، اونٹ کا نکیل پکڑنے والا چاہتا ہے اونٹ کو نکال لیا جائے، وہ چاروں طرف سے کھڑے ہیں، پیچھے سے ایک نوجوان جو پیچھے کھڑا تھا اس نے وہاں سے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں، وہ نیزہ یا تلوار، کچھ سیرت کی کتابوں میں نیزے کا لفظ آتا ہے، کچھ سیرت کا تلوار کا لفظ آتا ہے، وہ نیزہ وہاں سے چلا اور سیدھے آ کر حضرت زینب کے پیٹ پر لگا، اور پیٹ پھٹ گیا، بچہ باہر آ گیا، اور حضرت زینب نیچے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، خون جاری ہے، بچہ ضائع ہو چکا ہے، اونٹنی بھی زخمی ہو گئی، اس طرح سے وہ نیزہ لگا ہے، پھر بعد میں چل کر وہ اونٹی بھی شاید مر گئی۔ بہرحال حضرت زینب کس طرح اٹھی ہوگی، کون ان کو اٹھا کے لے گیا ہوگا، شوہر کو کتنی دیر بعد پتہ چلا ہوگا، پھر اس نے کیسے ان کو اٹھایا اور لے گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ شریف میں، کوئی قصور نہیں تھا حضرت زینب کا، کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہوا، دور چلتا رہا۔ حضرت زینب کا پیٹ تھوڑا سا، آج کے زمانے کا میڈیسن نہیں تھا، آج کے زمانے کی سٹیج کا سسٹم نہیں تھا کہ فوراً سرجری ہو جاتی اور ٹھیک ہو جاتی، وہ زمانہ بالآخر صورتحال یہ ہوئی، حضرت زینب کبھی صحت یاب نہ ہو سکی اور اسی بیماری پھٹے ہوئے پیٹ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد تھوڑی سے سفر کے قابل ہو گئی، مدینہ شریف تک تشریف لے گئی۔ اب جب اللہ کے نبی نے سنا میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، کچھ نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا، بد دعا کر سکتے تھے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ دور چلتا رہا، 2 یا 3 سال گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا۔ مکے والے اب مقابلے کے لیے سامنے آ بھی نہیں سکتے تھے، اب وہ مکہ فتح ہو گیا تو تمام بڑے بڑے مجرم سامنے آتے گئے، انہی میں ایک شخص سامنے آیا، آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا جناب میں حبار ابن اسود ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہی وہ ہو جس نے میری بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا؟ اس نے کہا تو نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا ایک تو میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور وہ جو میں نے جرم کیا تھا اس جرم کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے اس وقت، آج کیا معافی مانگو گے تم؟ دنیا کا کوئی بھی قانون، دنیا کا شریف سے شریف انسان بتائے اس موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے فرمایا حبار جس دن میں نے سنا تھا تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میں نے اسی دن معاف کر دیا تھا، آج بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ وہیں جھک گیا، اور جھکنے کے بعد کہا حضرت کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہو گئے۔ دنیا کے انسانوں محمد رسول اللہ جیسا کردار کس کے پاس ہے جو اپنی بیٹی کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ اور ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا، بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں ہیں، صحابہ کرام جھاڑیوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک اچھی قسم کی جھاڑی حضور کے لیے چھوڑی گئی کہ اس جھاڑی کے نیچے اللہ کے نبی آرام فرمائیں گے، کیونکہ طویل سفر کر کے بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ اب جھاڑی کے نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اپنی تلوار جھاڑی پر لٹکا دی، تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر کے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے میں یمنعک منی، آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی بہت اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور بولے اللہ اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی، اب تم کو کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ وہ کانپنے لگا۔ اتنے میں صحابہ کرام کا اپنے بلایا، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم پکارا کہ جلدی آ جاؤ۔ اب صحابہ جلدی جمع ہو کے کہنے لگے یہ شخص تلوار سونک کر مجھ پر کھڑا ہوا تھا اور ننگی تلوار مجھ پر مارنا چاہتا تھا، اور مارتے ہوئے کہتا آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ یہ تمہارے بیٹھا ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیں، ہم اس کی ابھی خبر لیں گے۔ آپ نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو وہ حیران ہو کر میں نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا مگر خوف طاری ہو گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا، اب میں ان کے چنگل میں پھنس گیا تو مجھے کچھ بھی کر سکتے تھے، یہ نبی کہہ سکتے تھے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی میں تو کامیاب نہ ہو سکا، اڑاؤ اس کی گردن، کہہ سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے تو چنانچہ یہ شخص گیا اور بہت بڑے قبیلے کو مسلمان بنا کر کے لے آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے حسن سلوک کے نتیجے میں بھی گھائل ہوں، آپ نبی ہو سکتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو میرے بھائیو ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ ہماری میسیج یہ ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی رحمت ہی رحمت تھی، اس نبی کے ذریعے سے کسی انسان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بس ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے قلم سے، ہمارے اقتدار سے، ہمارے پاور سے، ہماری جوانی سے، ہماری طاقت سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔
نہ اولاد کے ذریعے سے والدین کو، نہ والدین کے ذریعے سے اولادوں کو، نہ بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں کو، نہ شوہروں کے ذریعے سے بیویوں کو، نہ افسروں کے ذریعے سے ماتحتوں کو، نہ کلی کے ذریعے سے کسی کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، سلام محمد رسول اللہ کو، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، صحابہ کو محسوس ہو چکا تھا اب اللہ کے نبی دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، کئی مرتبہ کھل کر اعلان کر چکے تو لوگوں میں رخصت ہونے والا ہوں۔ حضور اب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ پا رہے تھے، اور مسجد میں دوسرا امام طے کر دیا گیا تھا، لیکن ایک دن حضور نے سوچا کہ مجھے جانا ہے مسجد میں اور بہت ضروری بات کہنی ہے، چنانچہ تشریف لائے۔ اس حال میں چل کر کے آئے کہ اب چل نہیں پا رہے تھے، آہستہ آہستہ پاؤں اٹھا کر کے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اعظم جا رہے ہیں اور زمین پر نشان لگ رہے ہیں کیونکہ پاؤں اٹھا نہیں پاتے، اور ایک ہاتھ تھا ایک صحابی کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ تھا دوسرے صحابی کے کندھے پر، ایک ہاتھ تھا حضرت عباس کے کندھے پر، وہ حضور کے چچا ہیں، دوسرا ہاتھ تھا حضرت علی کے کندھے پر، وہ حضور کے داماد بھی ہیں اور چچیرے بھائی بھی ہیں۔ آہستہ آہستہ چل کر کے مسجد میں پہنچے، ممبر کے پہلی سیڑھی پر تشریف رکھ اور فرمایا اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج یہ بدلہ لے لو۔ کون حکمران کہہ سکتا ہے یہ؟ کون اقتدار والا کہہ سکتا ہے یہ؟ کون باپ اپنے بیٹوں سے کہہ سکتا ہے اگر میرے بیٹوں اگر میرے ذریعے سے تم کو کوئی تکلیف ہوئی گی تو بدلہ لے لو؟ کون شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ تمام صحابہ میں کھڑے ہوئے اگر میرے ذریعے سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو آج یہ بدلہ لے لو۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں میدان میں ہم تھے، وہاں سب بندی ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے ڈنڈا مار کر مجھے کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جو آپ نے میرے پیٹ پر ڈنڈا مارا تھا اس کا بدلہ مجھے دے دیجیے۔ تمام صحابہ ہکا بکا ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا یہ حضور سے بدلہ لے گا؟ کیا یہ حضور کے مبارک پیٹ پر ڈنڈا مارے گا؟ وہ کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے واقعی تم کو اس وقت مارا تھا لیکن مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا نا، میں تو کہہ رہا تھا پیچھے آ جاؤ، تم تھوڑا صف میں آگے بڑھے ہوئے تھے، میں نے ڈنڈے سے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ، بالکل ایسے جیسے پریئر میں ٹیچر بچوں کے بیچ میں سے ہوتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے بیٹا تھوڑا ادھر ہو جاؤ، بیٹا تھوڑا آگے ہو جاؤ، یہ تو ہوتا ہے۔ کبھی آپ تھپڑ مار کے بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے تو مارنا تھوڑا انٹینشن مارنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی تھی اور آپ نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ، یہ جو پیٹ پر ڈنڈا لگا ہے یہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس شخص نے کہا اسی کا مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا ضرور بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ آگے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آخری عمر میں ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، مشکل سے مسجد پہنچے ہیں، اسی ناتوانی کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے ڈنڈا مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، آپ پر کپڑا اس وقت ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے میں نے ڈنڈا مارا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا، آپ کپڑا ہٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کرتا اوپر اٹھایا اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ کر کے اس جگہ پر اس نے بوسہ لیا اور خوب بوسے لینے کے بعد کہا مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یہ سعادت مجھے کہاں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کسی کا پیسہ میرے ذمہ ہوگا آج ہی لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے ذمہ باقی ہے۔ فرمایا کیسے؟ ان کا فلاں جگہ پر یہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، واقعی تمہارے 3 درہم میرے ذمہ باقی ہیں، شاید یا تو مجھے خیال نہیں رہا کہ میں نے ادا کر دیے ہیں، یا میں نے کسی کو کہہ دیا تھا ادا کرنے کے لیے اس ادا نہیں کیے ہوں گے، بہرحال جو بھی ہوا ہو تمہارے 3 درہم میرے ذمہ باقی ہے۔ فرمایا قسم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کا نام ہے، حضرت عباس کے بیٹے کا نام قسم، عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی کا نام تھا فضل، چھوٹے بھائی کا نام تھا قسم۔ فرمایا قسم ان کے 3 درہم ادا کر دینا۔ میرے بھائی ہمارے نبی کا رویہ انسانوں کے ساتھ ایسا تھا، ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ ہماری زبان کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے قلم سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت ہی رحمت تھے، اور یہ رحمت انسانوں کے لیے بھی تھی، جانوروں کے لیے بھی تھی، مردوں کے لیے بھی تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی، اپنوں کے لیے بھی تھی اور دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے رحمت کی۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کیوں فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں اس کو یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا؟ اور کمال یہ ہے کہ جنہوں نے ستایا، جب ہاتھ میں پاور آ جاتا ہے، پاور آنے کے بعد انسان نہ ستائے، وہ ہے کمال۔ اور میرے بھائی بس بات میں ختم کرنے والا ہوں، میں نے ایک مرتبہ کتاب پڑھی تھی، میرے پاس کتاب موجود ہے، میگزین، آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں،
جو طویل زمانے تک جیلوں میں رہے اور طویل زمانوں کے بعد جیل سے نکل کر کے پھر ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے تھے. ممکن ہے آپ میں سے بہتوں کو نام یاد آیا ہوگا، اور جو نئی عمروں کے بچے ہیں ان کو نام یاد نہیں آئے گا، ان کو بتانے کے لیے تاکہ آپ کی انفارمیشن صحیح رہے میں نام بتا دیتا ہوں، ورنہ ممبروں پر اس طرح کے تذکرے کبھی کبھی نامناسب محسوس کیے جاتے ہیں. لیکن میں بتا دیتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں 2 کمیونٹیاں رہتی ہیں، ایک سفید اور ایک کالے. ٹھیک، سفیدوں اور کالوں میں آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا. تو وہ جو کالوں کا لیڈر تھا اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا. وہ نیلسن منڈیلا جیل میں بند کیا گیا، تقریباً 25-30 سال وہ جیل میں رہے. ٹھیک، جب وہ رہا ہو گئے تو رہا ہونے کے بعد پھر وہاں الیکشن ہوا، اور اس کے بعد پھر اس نے الیکشن لڑا اور وہ پریزیڈنٹ بن گیا. تو نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. ان کے انٹرویو میں نے بہت سارے پڑھے ہیں اور الگ الگ انداز کے انٹرویو پڑھے ہیں. تو ایک جگہ لکھا ہوا کتاب میرے پاس موجود ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کی میگزین ہے وہ تہذیب الاخلاق کے نام سے، جو سر سید احمد خان نے خود سٹارٹ کی تھی، اور آج تک وہ تہذیب الاخلاق کی میگزین چالو ہے، نکلتی ہے. میرے پاس میں اس کا ایک چند شمارے ہیں. اس پر لکھا ہوا ہے کہ بحیثیت پریزیڈنٹ شہر کا دورہ ہو رہا تھا، کافی دیر ہو گئی، تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آج ہم پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں جائیں گے، آج کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھائیں گے. اس نے کہا سر ٹھیک ہے. اس نے سیلیکٹ کیا کسی ریسٹورنٹ کو، ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹل کا ریسٹورنٹ رہا ہوگا وہ، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کو کھانا کھلانا ہے. وہاں سیکورٹی لگ گئی ہوگی، وہاں پہلے چیکنگ ہوئی ہوگی، اس کے بعد پھر کھانے کے ہال میں صاحب پہنچ گئے ہوں گے اپنے تمام سٹاف کے ساتھ. اس میں ظاہر سیکورٹی بھی ہوگی، اس میں ان کے سیکرٹریز بھی ہوں گے. بہرحال پہنچے اور بیٹھے، تو ایک کونے میں ایک شخص کھانا کھا رہا تھا. جو ہی اس شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ کانپنے لگ گیا اور اس کے حواس اڑ گئے. وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. 12 آدمی سارا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی بے قراری میں ہے، نہ اسے کھایا جاتا ہے نہ اٹھا جاتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو دیکھ لیا، تو سیکرٹری سے کہا اس آدمی سے کہو نزدیک آ جاؤ. چنانچہ وہ سیکرٹری صاحب گئے اور کہا آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، آپ یہ اپنا کھانے کی پلیٹ لے کر کے آؤ. چنانچہ اپنے وہ کھانے کی ٹرے اٹھائی. اس ٹرے میں کیا کر رہا ہوگا، ان کی مرضی کے مطابق چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ ساری ٹرے لے کر کے چلتا ہے، کانپتا ہوا آیا اور وہ بھی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا. مگر جتنے کھانے کے پورے ٹائم میں وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، کپ کپی تاری تھی، اس کے حواس اڑ چکے تھے. یہ تمام لوگ اس کو بار بار دیکھتے تھے لیکن ان کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا اس کو کیا پریشانی ہو گئی. یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا. پریزیڈنٹ صاحب نے سیکرٹری سے کہا کہ اس کو کہو چلا جائے اور آپ اس کے بل کو آپ ہی پے کر دینا. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے. اس سے کہا آپ سے صاحب کہہ رہے ہیں آپ جائیں اور بل ہم خود ہی پے کر دیں گے، آپ کا بھی اور اپنا بھی. چلا گیا وہ شخص چلا گیا، لیکن باہر مڑ مڑ کر دیکھ رہا کیا. تو سیکرٹری صاحب نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اور ہم حیران اس کے پریشانی کو دیکھ کر کے. تو نیلسن منڈیلا نے کہا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی جو پریشانی ہے وہ مجھے معلوم ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سر کیا ہے؟ کہنے لگے جب میں جیل میں تھا تو وہاں کے سٹاف میں، جیل کے سٹاف میں یہ بھی تھا، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب مجھے پیاس لگتی تھی کسی مشکل صورتحال میں تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مجھے پانی پلائے. یہ مجھے پانی نہیں پلاتا تھا، یہ میرے منہ میں پیشاب کرتا تھا. اب اس کو کہاں اندازہ ہوگا کہ میں ٹریس ہو جاؤں گا. اب یہ دیکھ رہا ہوگا پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور اب میرے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. یہی اس کو ڈر ہوگا، اسی نے اس کو پریشان کر دیا ہوگا. پھر نیلسن منڈیلا کا آپ تمام اچھی طرح سے سن لیں اور اس کو میسج پہنچا دیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے مطابق کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. پھر آگے جو جملہ کہا ہے بس وہی مجھے سنانا تھا. اس نے کہا میں جیل میں رہا ہوں، جیل میں نے محمد کی آٹو بایوگرافی پڑھی ہے، جب انہوں نے مکے کے تمام دشمنوں کو معاف کیا تھا اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا اگر میں باہر آ گیا تو میں بھی اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. ایسے ایک وہ شخص جو ایمان سے محروم ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے حیثیت سے لیا اور ریفرنس دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تھے تو آپ نے مکے کے ان دشمنوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا، میں بھی اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. اس نے میرے منہ میں پیشاب کیا تھا، اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو میسج کریں گے اب آپ مطمئن رہیے آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. سلام محمد الرسول اللہ، سلام محمد الرسول اللہ. یہ خدمت بابرکت میں سیرت رسول سدا بہار موضوع ہیں،
ہزاروں چیپٹر، ہزاروں عنوانات ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سارا بیان نہیں ہو سکتا، تو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہم میں سے جو جوان ہیں، چاہے ڈائس پر بیٹھے ہوئے جوان علماء ہوں، چاہے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہمارے جوان بھائی ہوں، چاہے مدرسوں کے ہوں، چاہے کالجوں کے ہوں، تمہاری جوانی تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے. اس جوانی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اپنے لیے نمونہ بناؤ محمد رسول اللہ. تم میں سے جو شادی شدہ ہیں اپنے لیے نمونہ بناؤ بحیثیت شوہر محمد رسول اللہ کو. تم میں سے اگر کوئی بیمار ہیں گھبرانا نہیں، نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی علیہ السلام بیمار بھی ہوئے، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ کو چوٹیں بھی ماری گئیں، آپ پر حملے بھی ہوئے، آپ کا سر بھی زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ خود گھوڑے پر چڑھ کر کے دوڑ رہے تھے کہ گر گئے، اور گرنے کے بعد خود زخمی بھی ہو گئے، اور 1 مہینے تک آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. بیماریاں آئیں گی، بیماریوں میں گھبرانا نہیں ہوتا. بیماریاں آئیں گی، بیماریوں میں اللہ کے متعلق جملے غلط نہیں بولنے ہوتے ہیں. ہمارے نبی کو بھی بیماری آئی اور ہر قسم کی بیماری آئی، تو بیماری کو فیس کرنا ہے اور علاج کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے. بیماروں کے لیے نمونہ وہ محمد رسول اللہ، جن کو زہر دیا گیا، جن پر جادو کیا گیا، جن کو چوٹ ماری گئی، جن کو زخمی کیا گیا، جن کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور جو اپنے ہاتھ سے بھی گر گئے تھے اور خود بھی چکمے، ہر حالت میں نمونہ. اور اگر کرسی ہاتھ میں آئی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی کرسی ہو، تو نمونہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ. اور اگر کوئی استاد ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے تمام صحابہ کرام کے لیے، وہ نمونہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس. اگر کوئی جو جس حالت میں ہے اس حالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اللہ اس لیے اعلان کرتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بہترین نمونہ ہے، اور یقیناً بہترین نمونہ ہے. اس سے بہتر نمونہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا. کوئی نبی پوری دنیا کے لیے نہیں آیا. کسی نے کبھی نے اعلان نہیں کیا میں ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں چاہے زمین کے مذاہب. اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر جتنے مذہب ہیں، کسی مذہب کے سربراہ نے اعلان نہیں کیا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہم پرافٹ بن کر آئے، ہم اوتار بن کر آئے، ہم نبی بن. صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے جن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا آپ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہو، جن کے تمام نبیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جن کے نبی ہونے کا اعلان فرشتوں نے کیا، جن کے نبی ہونے کا اعلان جنگلی کے، اور جن کے نبی ہونے کا اعلان تمام مذہبی کتابوں میں ہے، چاہے جس مذہب کی کتابیں کیوں نہ ہوں، چاہے جس مذہب والوں کی کتابیں کیوں نہ ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا عبد الصمد صارم ازہری. یہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، یہ مصر میں تھے. مصر میں جامع ازہر کے اندر سیرت کانفرنس ہوئی تو مولانا عبد الصمد صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو بھی بات کرنی ہے. عبد الصمد صاحب کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ مصر کے علماء کو میں کیا سیرت سناؤں گا، یہ تو سارے کے سارے سکالر ہیں، یہ تو سارے کے سارے ماہر ہیں. میں سوچتا رہا تو میرے دماغ میں عجیب بات آئی کہ میں ان کو سیرت کی وہ چیز سناؤں گا جو انہیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. کیا سناؤں گا؟ کہا دیکھو میں بر صغیر سے آیا ہوا ہوں، اور بر صغیر میں بہت بڑا مذہب ہے ہندوازم، اور ہندوازم کی بنیادی کتابیں ہیں ویداز. ان ویداز میں ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں ہے، میں وہ سناؤں گا ان کو، انہوں نے کہاں سنا ہوگا آج تک. چنانچہ انہوں نے ویدوں کا مطالعہ کیا، اور ویدوں میں محمد رسول اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ سارا ریکارڈ. اور اس کے بعد پھر مصر کی جامع ازہر میں جب عبد الصمد ازہری کی تقریر ہوئی ہے تو سارے اشش کرتے رہے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ویدوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ کیسے آ گیا. اس کا نام بھی ہے، آپ کے جائے پیدائش بھی ہے، آپ کے کارنامے بھی ہیں، آپ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے وہ بھی ہیں، ان کتابوں میں کہاں سے آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق، دنیا کی تمام مذہبی شخصیات نے ہمارے نبی کا تعارف کرایا، ان کا نام مبارک بیان فرمایا. اسی نبی کے ہم فالوور ہیں، اسی نبی کے ہم امتی ہیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کیا ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. محمد رسول اللہ خاتم النبیین، مدرسہ ہے مدرسہ ختم نبوت، آخری نبی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. تمام دنیا کے لیے نبی محمد رسول اللہ کو قرار دیا. اور ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کو کہا، اور ہر نبی نے اعلان کیا کہ نبی آنے والا ہے. کہ جس نبی کا اعلان اللہ نے، نبیوں نے، فرشتوں نے، یہاں تک کہ جنگلی جانوروں نے بھی کیا. اور جنگلی جانوروں کا واقعہ کتاب میں لکھا ہوا تھا. ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں سنا تھا کہ نبی کون ہے، میں نے نہیں سنا تھا کہ نبی دنیا میں کہیں آیا ہے. میں جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرانے والا انسان، ایک دفعہ بھیڑیا آیا اور میری بکری کو کھینچ کے لے گیا.
تو میں نے دیکھا بھیڑیا میری بکری کو کھینچ رہا ہے، میں پیچھے سے دوڑا، چونکہ بہت طاقتور تھے، تو بکری چھین لی، اور بکری چھیننے کے بعد زخمی بکری کو لے کر چلنے لگا، تو بھیڑیے نے انسانی آواز میں کہا، انسانی آواز میں، کہ تو ظالم ہے، اللہ نے مجھے کھانے کے لیے روزی دی تھی، یہ تو میری روزی ہے، میں تو یہی کھاتا ہوں، تو نے میرے منہ سے روزی کیوں چھین لی؟ تو کہتا ہے میں نے کھڑے ہو کر کے بھیڑیے سے کہا، او بھیڑیا، تو جانور ہے، جنگلی جانور، تو انسان کی طرح سے بات کر رہا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اس نے کہا قیامت تو آنے والی ہے، قیامت یہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، قیامت افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی آ چکا ہے اور تو اب بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا بھیڑیے کے زبان سے سن کر، نبی دنیا میں آیا ہے، کہاں نبی آیا تو مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگا میں دوسرے لوگوں سے ملتا رہا، دوسرے بکر والوں سے پوچھتا رہا، بھائی یہ نبی کہاں ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایک شخص نے کہا، بھائی میں نے سنا ہے عرب میں کوئی نبی آیا، یہ ملک شام میں تھا، جو ہی میں نے سنا عرب میں نبی آیا تو چل پڑا، وہاں سے چلتا رہا، راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتا رہا، یہاں تک کہ پہنچ گیا مدینہ۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد پھر صحابی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا اہذہ مدینۃ النبی، کیا یہ نبی کا شہر ہے؟ انہوں نے کہا نعم ہذہ مدینۃ النبی، یہ نبی کا شہر ہے۔ اس نے اب اس کے بعد گفتگو کی، کہنے لگے میں نبی سے ملاقات کرنے کے جا سکتا ہوں؟ اس صحابی نے کہا ضرور جا سکتے ہو۔ کہنے لگے اس نے کہا وہاں کوئی پیسہ دینا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بکریاں ہیں، یہ کہاں رکھوں گا؟ اس نے کہا میرے گھر میں رکھو۔ اس نے کہا جناب آپ کے گھر میں بکریاں رکھوں گا، جب میں واپس نکلوں گا تو آپ میری بکریاں واپس دو گے یا کھائی جاؤ گے؟ کیونکہ میں تو پردیسی انسان ہوں، اجنبی انسان ہوں، تم اگر انکار کرو گے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا۔ بکریاں اس کے حوالے ہو گئی، بکریاں صحابی کے حوالے، یہ چلتا رہا آگے، پوچھتا رہا، یہاں تک کہ پہنچا وہاں جہاں رونق افروز تھے اس کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ۔ دروازے سے کھڑے ہو کر کہتا تھا ارسلنی الیک الذئب، حضرت مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا۔ معاشر اسلام سوزمت، اللہ کے نبی سمجھ گئے، فرمایا اندر آ جاؤ، بلال کو بلوایا، فرمایا اذان پڑھو، اس نے اذان پڑھی، صحابہ جمع ہو گئے، اور فرمایا اب سناؤ کیا کہنا ہے۔ اب وہ سارا واقعہ سنایا، سارا واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ مجھے بھیڑیے نے کہا، بھیڑیے کے کہنے پر میں نبی کی تلاش میں نکلا، اور ہوتے ہوتے یہاں پہنچا۔ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کب تک میں زندہ ہوں، آپ تمام گواہ رہنا، میں تسلیم کرتا ہوں یہ نبی محمد رسول اللہ کا نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پتھر گواہی نہ دیں کہ میں نبی ہوں، درخت گواہی نہیں دیں گے میں نبی ہوں، مٹی کے ڈلے گواہی دیں گے میں نبی ہوں، جیسے جنگلی بھیڑیے نے گواہی دی کہ میں نبی ہوں۔ لن تقوم الساعة حتى يشهد الحجر والمدر والشجر كما شهد به الذئب، جیسے ایک جنگلی بھیڑیے نے گواہی دی میں اللہ کا نبی ہوں، اسی طرح سے پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، درخت گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، مٹی کے ٹکڑے گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی۔ یقیناً محمد اللہ کے نبی اور ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اسی نبی کے دامن کے ساتھ ہماری وابستگی موت تک قائم رکھے، اور اسی نبی کی وابستگی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے جھنڈے کے ساتھ ہوں، اس میں ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مبارک ہے مدرسے والوں کو، انہوں نے چھپر جیسی حالت میں زندگی گزاری ہے اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کے کام اسی طرح کی مشکلات میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جتنے سفر کیے ہیں، کبھی آپ کے لیے جائے نماز کہیں نہیں بچھایا گیا، ہمیشہ مٹی پر نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں کوئی فرش نہیں بچھایا گیا، ساری زندگی آپ نے مٹی پہ نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جب بھی غسل فرمایا، کبھی آپ نے مگ سے اپنے جسم پر پانی نہیں ڈالا، کیونکہ مگ تھا ہی نہیں، ہمیشہ ہاتھ سے لے کر کے وضو فرمایا، ہاتھ سے لے کر کے غسل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے گھر میں ساری زندگی کبھی چراغ نہیں جلا، ساری زندگی آپ نے اندھیرے میں گزاری ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ لیست فی بیوتنا لیس یومئذ فی بیوتنا المصابیح، حضور کا زمانہ ہم نے اس حال میں گزارا، ہم نے کبھی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا، اندھیرے میں زندگی گزری ہے ساری کی ساری۔ اس نبی آج تو فیسلٹیز کا زمانہ ہے، لیکن بہرحال دین کے کام انہی مشکلات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہی مشکلات میں رہ کر کے پھر افراد تیار ہوتے ہیں۔ مبارک ہے مدرسے والوں کو،
انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا حافظ تیار کیا۔ قرآن حفظ کرنا اس کائنات میں صرف اکیلا منفرد واقعہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی ہے، نہ بائبل زبانی یاد ہوتی ہے، نہ تورات زبانی یاد کی جاتی ہے، نہ انجیل زبانی یاد کی جاتی ہے، نہ دنیا کے دوسرا کوئی مذہبی صحیفہ، مذہبی کتاب۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے، یاد رہتی ہے اور موت تک یاد رہتی ہے۔ اور اس حافظ کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی کچھ چیزیں مجھ سے پہلے بیان ہوئی ہیں، تفصیلات اور بہت زیادہ ہیں۔ مبارک ہے مدرسے والوں کو، مبارک ہے اس استاد کو، مبارک ہے اس بچے کو، مبارک ہے اس کے والدین کو، مبارک ہے اس پورے خطے کو۔ ہم بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم اپنے بچوں کو پورا حافظ نہ بنا سکیں، کم سے کم اپنی دین کے ساتھ جوڑیں گے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ تم دین کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگے اور تمہاری اولادیں کسی اور طرف چلی گئی ہوں گی۔ اللہ اس ایسے بھیانک منظر کو دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچے اسی دین پر قائم رہیں جس دین پر ہم قائم ہیں، ہمارے بچے اسی طرح سے محمد رسول اللہ اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جس طرح سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ بس اس وقت اس بچے کی دستار بندی کرنی ہے۔ دستار بندی کرنے کا مطلب ہوتا ہے مدرسے نے کیا تیار کیا، امت کے سامنے نقشہ آئے گا۔ مدرسوں کے جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے علماء کو بلائیں گے، عوام کو بلائیں گے اور دین کی بات سنائیں گے، اور جب دین کی بات ہوتی ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے جب سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ایمان میں، آپ کے علم میں، آپ کے جذبات میں ضرور کچھ نہ کچھ تغیر آیا ہوگا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تغیر نہ آ جائے۔ رحمت کی مجلس میں کوئی انسان محروم نہیں جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پرانے والے بچے آ جائیں، حضرت دستار بندی فرما دیں گے۔ السلام علیکم۔ اس بچے نے حفظ کیا، ماشاءاللہ مبارک۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ قرآن کے معجزے بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے افراد بھی پائے گئے جنہوں نے 1 سال میں حفظ کیا، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے افراد بھی پائے گئے جنہوں نے 4 مہینے میں حفظ کیا، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے افراد بھی پائے گئے جنہوں نے 7 دن میں پورا قرآن حفظ کیا، اور ایک شخصیت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسے صرف 3 دن میں قرآن حفظ کیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حافظ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حفظ کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ بہرحال بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اللہ نظر سے بچائے، اس بچے نے صرف 15 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کیا۔ سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون، صدق الله العظيم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک 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 مبارک. سروں پر ہے دستار دلوں میں قرآن. سروں پر ہے دستار دلوں میں قرآن. مبارک 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 مبارک. سینے ہے روشن دل ہے فیروزہ. سینے میں روشن دل ہے فیروزہ. مبارک 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 مبارک. پھیلائے پر ہے وہ دیکھو فرشتے. پھیلائے پر ہے وہ دیکھو فرشتے. خوشی سے مبارک ہے وہ تم کو دیتے. خوشی سے مبارک ہے وہ تم کو دیتے. وہ روح الامی ہے وہ دیکھو رضوان. وہ روح الامی ہے وہ دیکھو رضوان. مبارک 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 مبارک. سروں پر ہے دستار دلوں میں ہے قرآن. سروں پر ہے دستار دلوں میں ہے قرآن. مبارک 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 مبارک. وہ دیکھو چمکتا ہے چہرہ نبی کا. وہ دیکھو چمکتا ہے چہرہ نبی کا. وہ حسنین کا وہ مردہ علی کا. ادھر ابوبکر ہے ادھر ہے وہ عثمان. ادھر ابوبکر ہے ادھر ہے وہ عثمان. مبارک 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 مبارک. دارالعلوم ختم نبوت اقبال کالونی سدرا بائی پاس جموں میں پڑھنے والا یہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے، اس کو یہ سرٹیفکیٹ دی گئی ہے. اس میں لکھا گیا ہے دارالعلوم ختم نبوت اقبال کالونی سدرا کی جانب سے عزیز مکرم آصف احمد ولدی محمد امین ساکن چاٹا تحصیل ڈوڈا صوبہ جموں کشمیر کو ان کے حفظ قرآن کی سند مکمل کرنے پر سند دی جا رہی ہے. موصوف نے مدرسہ حاضہ میں حفظ کی تعلیم مکمل کی، پوری محنت و جانفشانی کے ساتھ اپنے مقصد میں مصروف رہے اور امتحان میں اعلیٰ درجے کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ شانہ اس بچے کو اس قرآن پر قائم و دائم رکھے اور اس کو ادارے کے لیے، استادوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے رحمتوں و برکتوں کا ذریعہ بنائے اور قرآن کے مستحکم ہونے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس بچے کے لیے مختلف لوگوں کی طرف سے انعامات ہیں اور ساتھ میں یہ سند دی جا رہی ہے اور یہ قرآن کریم کا صحیفہ بھی اس کو بطور انعام کے دیا جا رہا ہے. جی بالکل. جی حضرات، ہم آج جس طرح کی آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے. حق ہے انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ آسانی عطا کر دیں
تو آسانی والی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جب کسی کو مال عطا کریں تو اللہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ میرا بندہ اس مال کو استعمال کرے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدہ، اللہ خوش ہوتے ہیں جب وہ اپنے بندے کو کچھ دیتے ہیں اور وہ بندہ اس کو استعمال کرے، یعنی کنجوسی اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے آج سہولتوں کا زمانہ ہے، ضرور شوق و جذبے کے ساتھ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں، مگر ساتھ میں ہر ایمان والا یہ سوچے کہ میرا کتنا وقت میرے دین کو لگتا ہے، میرا کتنا پیسہ میرے دین کو لگتا ہے۔ پیسہ نعمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ کتنا پیسہ میری گھر کی ضرورت پر، کتنا پیسہ ہماری فضولیات پر، کتنا پیسہ ناجائز جگہوں پر، اور کتنا پیسہ دین پر لگ رہا ہے۔ جس ادارے میں یہ تقریب اس وقت ہو رہی ہے، شڑ ہیں، یعنی اگر کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے بیت الخلا ان کے دفتر سے بہت اچھی حالت میں، ٹین کھڑے کیے گئے ہیں اور پلائی ووڈ لگا ہوا ہے، اور اسی کے اندر بیٹھ کر کے اپنا دفتر چلا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنا قرضہ ان کے کندھوں پر ہوگا۔ میرے بھائی، جس سے جتنا ہو سکے مالی مدد کریں ان کی، اور یقیناً یہ مالی مدد آپ کی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے کھایا وہ کھا کر کے آخر میں ختم ہو گیا، جو ہم نے اپنے گھر کی ضروریات پر خرچ کیا وہ ختم ہو گیا، لیکن دین کے کاموں میں جب پیسہ لگتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرتوں میں بھی رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، دین کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے، یا اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یا دین کے نام پر جہاں جہاں تم خرچ کرو گے، وہ مال خرچ ہونے سے پہلے اللہ سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ دلوا دیتا ہے۔ یعنی اللہ بندہ کہتا ہے یا اللہ جس نے مجھے تیرے دین کے نام پر خرچ کیا ہے اس کو پہلے وہاں عطا کر دیجئے۔ اس لیے اس پورے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کی تمام ضروریات پوری کریں۔ اس ضروریات خود آ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا انتظامات کی کمی ہے، ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ ہم اب شوق ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنا دین خود پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اپنے دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے انتظامات کرنے ہیں۔ یاد رکھیں ان مدرسوں کا کام تحفظ دین ہے۔ مدرسوں کا تعلق نہ کسی سیاست سے ہے، مدرسوں کا تعلق نہ کسی کنٹروورشل مسئلے کے ساتھ ہے۔ مدرسوں کا کام صرف دین پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اپنے دین پڑھنا ہے، اپنا قرآن پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے بچے آگے چل کر کے کوئی بچہ سکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، افسر بنے، ملازم بنے، ٹریڈر بنے، جس شعبے میں جائے گا مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ یہ مدرسوں کا مقصد ہے۔ مدرسوں کا مقصد نہ ٹکراؤ پیدا کرانا، مدرسوں کا مقصد نہ کنٹروورشل مسائل کو چھیڑنا، مدرسوں کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ ہم مسلمان بچوں کو دین پڑھائیں گے اور پڑھائیں گے۔ مدرسہ مکتب اور مدرسہ، بلکہ ہم کہتے ہیں بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت اور بچوں کے لیے مکتب اور مدرسہ۔ ہمیں مسلمان بن کر کے جینا ہے اور اپنی نسلوں کو مسلمان بنا کر کے چلانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادارے کی خوب مدد کریں، اور یہ مدد آپ والدین کے نام پر صدقہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے نام پر صدقہ کریں، شوہر گزر گئے ہوں بیویاں صدقہ کریں، بیویاں گزر گئے ہوں بیویوں کی طرف سے صدقہ کریں، اور صدقہ جاریہ ہوگا وہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سفر سے واپس آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان امی افتدلت افاتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور کر سکتے ہو۔ چنانچہ سعد بن معاذ جو مدینہ طیبہ کے بڑے صحابہ میں سے تھے، انہوں نے پورا باغ اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا۔ فتصدق مخرما، ترمذی میں حدیث موجود ہے، المخرب وهو البستان، ایک پورا باغ انہیں صدقہ کیا تھا۔ تو لہذا مدرسہ مقروض رہے۔ اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اپنے گھروں کو ہم چلاتے ہیں اسی طرح سے مدرسے کی ضروریات پوری کریں، محبت کے ساتھ مدرسے والوں کے ضروریات کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو صاحب کہتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے امت کے دین کے سارے شعبوں کو زندہ کریں، اور امت کی ذمہ داری ہے اپنے علماء کی ساری ضروریات پوری کریں۔ اماموں کی ذمہ داری ہے مسجدوں کو بھی آباد کریں، جمعے بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھائیں، جنازے بھی پڑھائیں، مکتب بھی پڑھائیں، اور محلے والوں اور گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تمام ضروریات پوری کریں گے۔ اس کے نتیجے میں دین آگے چلے گا، ورنہ اللہ بچائے مسلمان خوشحال ہوں گے مگر گھروں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمان بڑے خوشحال ہوں گے مگر جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا، جیسا کہ دنیا کے بے شمار ملکوں کا حال ہوا کہ مسلمان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں مگر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے کی بات ہے، میرے پاس آسٹریلیا سے فون آیا، اور وہاں کہتے ہیں یہاں بھی ایک ایسی جگہ پر ہیں
جہاں ہم تقریباً 7,000 مسلمان ہیں، مگر سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا کس حالت میں؟ کہ سارے خوشحال ہیں، اور عرب ملکوں سے آ کر کے وہاں بس گئے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، بس صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، 2-4 آدمیوں کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارا جنازہ صحیح ہوگا یا نہیں، ہماری نمازیں صحیح ہوں گی یا نہیں؟ تو میں نے کہا جب تمہارے ہاں سورہ فاتحہ پڑھ بس صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، وہ بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ مدارس کا مقصود تحفظ دین ہے، اس لیے میرے بھائی یہ جانتے ہوں گے کہ ان کے مدرسے کی مشکلات کیا کیا ہیں، قرضہ ہوگا، ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بھی مدد کر سکتے ہوں خوش دلی کے ساتھ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے۔ ہماری کبھی زبان سے جملہ نکلتا ہے اس سے دین کا نفع ہوتا ہے، کبھی قدم اٹھتا ہے اس سے دین کو نفع ہوتا ہے، اور کبھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا دین کو نفع ہوتا ہے۔ عجیب دور ہے کہ آج کے بے شمار مسلمان صبح سے شام تک ہزاروں روپے ریچارج پر خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب کی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں روپے ٹیوشن پر خرچ کرنے کو تیار ہیں، ضرور بچوں کو پڑھائیں، مگر اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے 10 روپے تو خرچ کریں۔ کیا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا اسلام ختم ہو جانا چاہیے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام آگے بڑھے؟ آگے بڑھنے کی شکل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، دین بھی سکھائیں، جیسے ان کی معاشی زندگی اچھی بنانے کے لیے ہم باقی تعلیم پڑھانے کے لیے فکر مند ہیں، اور ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے میں زندگی نہیں گزار سکتا انسان تب تک جب تک کہ تعلیم نہ ہو۔ تو تعلیم ضروری ہے، مگر تعلیم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کل کو ایسی حالت میں ہوں گے ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے میں ایک جنازے میں کھڑا تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، ایک صاحب دور سے لالٹین دکھا رہے تھے، میں نے کہا ان سے کہو نا جنازہ پڑھیں، لالٹین نیچے رکھ دیں۔ تو پیچھے سے آدمی نے کہا نہیں آپ پڑھائیے جنازہ۔ میں نے کہا بھائی اس آدمی سے کہیے کہ آ کر کے وہ جنازے میں شامل ہو جائے، لالٹین نیچے رکھو، روشنی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھا دیجیے جنازہ۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میں نے ان سے کہا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا جی کیا بتاؤں مجھے جنازہ ہی یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہنے لگا یہ جو مر گیا اس کا بیٹا ہوں میں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں یورپ پہ ہوتا ہوں۔ تو باپ نے بچے کو خوب لکھایا پڑھا، بیٹا یورپ پہنچ گیا لیکن جنازے میں شامل نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات آپ تھک چکے ہوں گے، زیادہ طویل بات اب نہیں ہو سکتی ہیں، اس وقت مختصر سی دعا ہوگی، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ شانہ سے قائم کرنا۔ درود شریف پڑھیں، اور کچھ بھی یہ دعا کرنا، درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو بتائیں گے اگلا پروگرام کیا ہے۔ پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سارا منظر آپ کے سامنے ہے، آپ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو مخاطب بنا کر کے عرض گزار ہیں، ہمارا حمد قبول فرما لیں، ہمارا شکر قبول فرما لیں۔ ہم وہی الفاظ حمد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو خود آپ نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ جاعل السماوات والارض، الحمدللہ فالق الحب والنوى، الحمدللہ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ یا اللہ لک الحمد کما حمدت لنفسک، یا اللہ ہمارا حمد قبول فرما لیجئے، ہماری طرف سے درود نازل فرما اپنے نبی محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس، اور ان کے یا اللہ ان کی ذات اقدس، ان کے جسم مبارک، ان کے روح اقدس، ان کے قلب اطہر، ان کے روض اقدس، ان کے قبر مبارک، ان کے تربت اقدر پر درود و سلام نازل فرما۔ اتنے زیادہ اور ہمارا نام لے کر کے وہاں فرشتے عرض کرنے چاہیے فلاں والد فلاں، فلاں والد فلاں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں درود۔ یا اللہ آج دن میں جمعہ تھا، یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ فانھا تعرض علیہ، جمعے کے دن بہت زیادہ درود پڑھنا وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، کتنے نوجوان کیسے اچھی حالت میں ہوتے ہیں،
یا اللہ ابھی 3 دن پہلے مجھ سے نوجوان ملا، اس نے کہا میں روزانہ 10 سے لے کر 15,000 تک درود پڑھتا ہوں، اور وہاں انتظار رہتا ہے اگر کسی دن کم ہو جاتا ہے تو خواب میں بتاتے ہیں آج کیوں کم بھیجا۔ یا اکرم الاکرمین یا رب الرحمین، ہمارا سلام بھی وہاں پہنچا دیجیے۔ یا اللہ اسی مدینہ شریف میں ایک عالم نے مجھ سے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارے باپ کا نام نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے؟ میں نے کہا ضرور، مگر کیسے؟ فرمایا تم درود پڑھو گے تو فرشتے وہاں پہ لے جا کر حاضر کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت فلاں ولد فلاں کی طرف سے درود، یا تمہارا باپ کا نام وہاں پہنچ گیا۔ یا اللہ ہماری طرف سے درود ہمارے نبی کی بارگاہ میں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بنات طیبات، آپ کے صحابہ اور تابعین طب تابعین جو آپ کے ماننے تمام پر رحمت نازل فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین، اس رحمت والی مجلس میں سب پر رحمت نازل فرما، اس رحمت والی مجلس میں سب پر رحمت نازل فرما، اس رحمت والی مجلس میں ہر کی تمنائیں پوری فرما، اس رحمت والی مجلس میں ہر ایک کے گناہ معاف فرما، اس رحمت والی مجلس میں ہر ایک کو یا اللہ عمدہ زندگی عطا فرما، اس رحمت والی مجلس میں یا اللہ ہر ایک کے ضروریات کے پورا ہونے کا فیصلہ کر دیجیے، اس رحمت والی مجلس میں ہر ایک کو مشکلات سے محفوظ رہنے کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہماری ذاتی ضرورتیں، ہمارے گھروں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے دین کی، ہمارے اداروں کی، خاص طور پر اس ادارے کی ساری ضروریات پوری فرما دے۔ اللہم انک تسمع کلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون یا رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا اور سچی زبان سے فرمایا، یا اللہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، آپ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں مٹ سکتی۔ آپ کے نبی نے فرمایا ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شانو پہلے آسمان پر اتر کر کے آ کر کہتے ہیں حل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا۔ یا اللہ دیکھ لیجئے آپ پہلے آسمان پر اتر کر آگے ہوں گے، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا ان کے ارشاد کے مطابق ہم یہ بھکاریوں والے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا کر کے سائل بن کر کے درخواست کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے دل کی حالت کو دیکھ لیجئے، جس کے دل میں جو تمنائیں وہ تمنائیں پوری فرما، جن کے جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے مسائل حل فرما دے، یا اللہ امت کی ضروریات پوری فرما دے، امت کو خرابیوں سے بچا دے، امت کو ہر طرح سے پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ امت کس جگہ کی امت کے کیا مسائل، کس جگہ کی امت کے کیا مشکلات ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں ہم کیوں؟ یا اللہ سارے معاملات آپ کے حوالے، سارے معاملات آپ کے حوالے، آپ خود ہی سب کے لیے ہر طرح کا خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ سلام اس صحابی کی خدمت میں جنہوں نے عجیب سوال کیا اور سارے مسلمانوں پر احسان کیا، اور اس سے کہیں زیادہ سلام اس نبی کی بارگاہ میں جنہوں نے وہ جواب دیا جو جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت دعائیں یاد کرائی، ساری دعائیں مجھے یاد نہیں رہیں گی، کوئی ایک دعا یاد کرا دیجئے جس میں ساری زندگی مانگتا رہو، سب سے بہتر دعا ہو۔ یا اللہ یہ سوال اس صحابی نے کیا، بہت بڑا احسان اپنی ذات پر ہمارے پر کیا، ایسا سوال اور کوئی کر نہ پایا۔ پھر آپ کے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ابو امامہ جب تم دعا کرو گے تو یہ کہنا میری نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں میرے حق میں قبول فرما۔ ہم وہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی، اور جب یہ دعا مانگی جائے گی تو ہمارے نبی نے 23 سال کی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کا ہم مانگنے کی درخواست کر رہے ہیں، وہ ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک جمیع ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک التکلان ومنک المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔